سورۃ نساء آیت نمبر 100. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا قَصِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ کی جگہ بہت سی جگہ اور بڑی وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پا لے تو بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. بڑی خوبصورت آیتیں، ساری ہی آیتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن بعض آیات بہت غور طلب ہوتی ہیں. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا قَصِيرًا وَسَعَةً. دو باتوں کا وعدہ، مراغمن کثیرہ، چلے جانے کا مقام، ہٹ جانے کی جگہ، مراغمن ہجرت کا مقام، جائے گزیر، جائے فرار، یعنی ہجرت کرنے والے کو روئے زمین پر بہت سا ٹھکانہ ملے گا. مراغمن یہ اس میں ظرف ہے، یعنی اسم ظرف ہے، دشمنوں کے ناک خاک آلود ہونے کی جگہ جس سے دشمن ذلیل ہوں. مراغمن کے معنی جگہ، جائے قیام اور جائے پناہ بھی آتا ہے. ہجرت کر کے نکلنے کے بعد حاصل ہونے والی جائے قیام کو مراغمن اس لیے فرمایا کہ وہ تمام دشمنوں کی ناک کو خاک آلودہ کر دیتی ہے. اس آیت میں گرچہ ان لوگوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی ترغیب دی گئی جو کہ اور دوسرے مقامات پر دور کفر میں زندگی بسر کر رہے تھے اور ہجرت نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ آیت عام ہے اور متعدد حدیث میں ہجرت کی ترغیب دی گئی اور وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ذلیل و خوار کرے گا اور اس کی طرف سے بڑی وسعت بھی ملے گی. آپ دیکھیں کہ ہجرت ہمارے صحابہ کرام نے بھی کی. آپ پیغمبروں سے شروع کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کریں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو مراغمن بھی دیا اور کثیرہ واسطن کشائش فراغی وسعت طاقت گنجائش. سو تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا وطن کیا گیا، بستی سے نکالا گیا. آپ ان کی ہسٹری ضرور پڑھیں، یہاں طوالت سے بچنے کے لیے ہم ان کی ہسٹری نہیں سنا سکتے. شام کو ہجرت کی، پھر موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیے انہیں ہجرت کرنی پڑی، وہ کس مقام پہ پہنچے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ گئے، ہر طرح کی عزت اور غلبہ اور راحت اور ثروت اور حکومت اور سلطنت سب آپ کو عطا ہوئی، سب اللہ نے آپ کو عطا کی. حضرت ابو ہریرہ جب ایک صوبے کے والی بنائے گئے تو اپنے نفس کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ بھول گئے ہو کہ تم فلاں قبیلہ کے نوکر تھے، تمہاری تنخواہ پیٹ بھر روٹی تھی، تمہاری ڈیوٹی قافلے کے آگے پیدل چلنا اور منزل پر اترے تو لکڑیاں جمع کرنا. آج اسلام کی بدولت امیر المومنین کہلائے ہو. تو یہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، سیرت نبی، سیرت انبیاء اور سیرت صحابہ کرام. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمیں ڈر ہوتا ہے نا کہ ہم جائیں گے کام، رہیں گے کام، کھائیں گے کام، اللہ تعالیٰ بہت سے راستے ایسے انسان کے لیے بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن یخرج من بیتی، اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو خلوص سے نیت سے ہجرت کرتے ہیں مگر راستے میں ان کا وقت آخر آ جاتا ہے اور ان کا اجر اللہ تعالیٰ پہ ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل دار و مدار نیت پر ہے. آپ بڑی مشہور حدیث ہے، اصل آپ ایک دم سے کہہ دیتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. بڑی گہری یہ حدیث ہے. چنانچہ خالد بن حزام رضی اللہ عنہ ابشر کی طرف ہجرت کر کے نکلے، انہیں ایک سانپ نے ڈسا تو ان کے بارے میں آیت اتری وَمَن یخرج مِن بَیتِهِ. 100 آدمی کے قتل کرنے والے، ہجرت کرنے والے کا بھی قصہ آپ بہت سن چکے ہیں. ہجرت کے معنی جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بھی کہا دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف منتقل ہونا ہے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فرض تھی اور اس کے فرضیت تا قیامت باقی ہے. جس ہجرت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد ہجرت نہیں فرما کر منسوخ کیا وہ مکہ یا کسی بھی جگہ سے مدینہ کی طرف ہجرت تھی. اس طرح اہل بدعت کی آبادی سے بھی ہجرت کرنی چاہیے، یعنی ایسی جگہ پہ رہے کہ آپ کی بدعتوں کے عادی نہ ہو جائیں. اب ہم ملک نہیں چھوڑیں گے، شہر نہیں چھوڑیں گے، تو کم سے کم ان چیزوں سے باہر نکل آئیں گے اور ان کی ان جو رسومات ہے جو ہم کہتے ہیں جی برادری کو دیکھنا ہے اور برادری کو سامنے رکھنا ہے اور اس کو سامنے رکھ کے رشتے نبھانا ہے، ان چیزوں کو آپ لازماً چھوڑیں گے.
بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کسی شخص کے لیے ایسے مقام پہ رہنا جائز نہیں جہاں سلف کو گالیاں دی جاتی ہوں، استغفر اللہ۔ پھر جس علاقے میں حلال روزی نہ ملتی ہو یا دین میں فتنے کا خوف ہو وہاں سے بھی ہجرت کر جانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان مقیم ہے، یعنی اس کی اس قدر جو نقصانات ہیں اسے بتانے کے لیے بتایا گیا۔ مسند احمد کی حدیث میں کہ جو شخص اپنے گھر سے اللہ کی راہ میں ہجرت کی نیت سے نکلا، پھر آپ نے اپنی تینوں انگلیاں یعنی کلمے کی انگلی، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر کہا، پھر فرمایا کہاں ہے مجاہد؟ پھر وہ اپنی سواری پہ سے گر پڑا، اسے کسی جانور نے کاٹ لیا یا اپنی موت مر گیا تو اس کی ہجرت کا ثواب اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ کہتے ہیں اپنی موت مرنے کے بعد جو کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، واللہ میں نے اس کلمے کو آپ سے پہلے کسی عربی کی زبان سے نہیں سنا۔ اور جو شخص غضب کی حالت میں قتل کیا گیا وہ جگہ کا مستحق ہو گیا۔ حضرت خالد بن خزیم رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے، جیسے کہ ابھی میں نے حدیث بتائی، سانپ نے ڈسا اور اسی میں ان کی روح قبض ہوگی، اس کے بارے میں یہ آیت اتری تھی۔ طبرانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میری راہ میں غزوہ کرنے کے لیے نکلا صرف میرے وعدوں کو سچا جان کر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھ کر، وہ اللہ کی ضمانت میں یا تو وہ لشکر کے ساتھ فوت ہو کر جنت میں پہنچے گا یا اللہ کی ضمانت میں واپس لوٹے گا، اجر اور غنیمت اور فضل رب لے کر۔ اگر وہ اپنی موت مر جائے یا مار ڈالا جائے یا گھوڑے سے گر جائے یا اونٹ پر سے گر پڑے یا کوئی زہریلا جانور اسے کاٹ لے یا اپنے بستر بھی کسی طرح بھی فوت ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ ابو داؤد میں اتنی بھی زیادتی ہے، کوئی جنتی ہے، بعض الفاظ ابو داؤد میں نہیں ہے۔ ابو یعلا میں جو شخص حج کے لیے نکلا پھر مر گیا قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ جو عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں فوت ہو گیا تو اس کے لیے قیامت تک عمرے کا اجر لکھا جائے گا۔ جو جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت تک کا جہاد لکھا جائے گا۔ کیا ہم اپنے بستر پہ بھی شہید نہیں مر سکتے؟ اگر ہم گھر میں بیٹھے قرآن کی تبلیغ، اشاعت، اس کی تشریح، اس کے لیے ہر وقت کوششیں اور اپنے آپ کو کفر سے دور رکھتے ہیں، بدعات سے دور رکھتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو انشاءاللہ ہم جیسے گناہگاروں خطا کاروں کو بھی جو بستر میں موت آئے گی، میرا رب غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت ہی کے درجے پہ فائز کرے گا۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی اشاعت کے لیے وقف کر لے، اپنے دین کے کام کے لیے چن لے اور ہماری موت کو بھی شہادت کی موت میں شامل کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔